ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ نوجوان سائمہ کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اس نے سخت ہاتھوں سے سائمہ کا منہ دبوچ رکھا تھا۔ پھر اچانک اس کی لال انگارہ آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ ٹپ ٹپ آنسو سائمہ کے چہرے پر گرنے لگے۔ اچانک اس نے سائمہ کا منہ چھوڑا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ قمیض اس کی آستین سے اپنی آنکھیں صاف کی اور کہنے لگا، تمہیں یاد نہیں ہوگا مگر میں تمہیں بھولنے نہیں دوں گا۔ میں تمہیں یاد کرواتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ عماد فاروقی یاد ہے تمہیں؟ جیسے ہی اس نے یہ فقرہ کہا، سائمہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ ماضی کی بھول بھلائیوں میں گم ہو گئی۔ سائمہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ آنکھ کھلی تو اپنے گھر میں غربت کے ڈیرے دیکھے۔ وقت گزرتے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے سائمہ لڑکپن سے جوانی کی دہلیز میں قدم رکھ رہی تھی، وہ اس غربت سے عاجز آ چکی تھی۔ اپنے گاؤں کے سرکاری اسکول سے مڈل تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ ساتھ والے گاؤں میں ایف اے کی تعلیم مکمل کرنے کے لیے جانے لگی۔ سائمہ کے غریب والدین نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ وہ کسی طرح اپنی بیٹی کو گھر بٹھا کر اس کی شادی کر دیں، مگر سائمہ کی آنکھوں میں اونچے خواب بسے ہوئے تھے۔ وہ اس غربت زدہ زندگی سے باہر نکلنا چاہتی تھی۔ وہ ٹھان چکی تھی کہ وہ شادی ہرگز نہیں کرے گی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شادی پاؤں کی زنجیر بن جائے گی اور پھر وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکے گی۔ اس لیے اپنے ماں باپ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی ایف اے کے امتحانات کے بعد اس نے شہر کا رخ کیا اور نرسنگ کورس میں داخلہ لے لیا۔ 2 سال کا نرسنگ کورس کرنے کے بعد وہ ٹریننگ کے لیے لاہور جیسے بڑے شہر میں آ گئی۔ پھر کیا تھا، انسانوں کے سمندر میں آ کر سائمہ تو جیسے گاؤں کی اس زندگی کو بھول ہی چکی تھی۔ ماں باپ کے لاکھ اصرار کرنے کے باوجود اس نے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ اب وہ باقاعدہ نرسنگ کی فیلڈ میں قدم رکھ چکی تھی۔ وہ شہر کے ایک بڑے اسپتال میں نرس کے فرائض سر انجام دینے لگی اور ہاسپٹل میں اپنی زندگی آزادی سے گزارنے لگی۔ اسے آزادی کی یہ زندگی بہت پسند آ رہی تھی۔ دوسری طرف اس کی ماں اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ آزادی کی یہ زندگی سائمہ کو اس قدر پسند آئی کہ وہ گاؤں کا رخ بھی نہیں کرتی تھی۔ آخری بار وہ گاؤں تبھی گئی تھی جب اس کی والدہ کا انتقال ہوا تھا۔ مہینے کے آخر میں وہ اسے اچھی خاصی تنخواہ ملتی تھی، جس میں سے وہ ایک بڑا حصہ اپنے پاس رکھتی اور کچھ پیسے اپنے والد کو بھجوا دیا کرتی۔ زندگی اسی طرح گزر رہی تھی۔ اسے اسپتال میں کام کرتے سائمہ کو 2 سال ہوئے تھے جب اس کا سامنا عماد صدیقی سے ہوا۔ عماد اسی اسپتال کے میڈیکل سٹور میں کام کیا کرتا تھا۔ دونوں کی دوستی ہوئی اور بڑھتے بڑھتے یہ دوستی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے تک پہنچ گئی اور پھر وہاں سے ہوٹل کے پرائیویٹ کمرے تک جا پہنچی۔ سائمہ اس امید پر ساری حدیں پھلانگتی جا رہی تھی کہ اسے امید تھی کہ عماد اس سے شادی کرے گا، مگر جب سائمہ نے اسے یہ خبر سنائی کہ عماد، اب تمہیں جلدی مجھ سے شادی کرنی ہوگی کیونکہ میں ماں بننے والی ہوں، تو عماد نے صاف الفاظ میں یہ کہتے انکار کر دیا کہ سائمہ، ابھی میرے کندھوں پر بہت ذمہ داریاں ہیں۔ میں 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں اور میری ماں نے بہت برے دن دیکھے ہیں۔ میں فی الحال شادی نہیں کر سکتا، مجھے اپنی بہنوں کا فرض ادا کرنا ہے۔ سائمہ تو خود نرس تھی۔ اس نے تو اس امید پر 4 سے 5 ماہ گزار دیے کہ وہ عماد کو شادی کے لیے رضامند کر لے گی، مگر وہ یہ نہ کر سکی، اور وہ خود نرس تھی، اس بات سے بخوبی واقف تھی کہ اب وہ اس بچے کو گرا نہیں سکتی، اسے یہ بچہ پیدا کرنا ہی ہوگا۔ مگر سائمہ کو اس بات کی بھی کوئی ٹینشن نہیں تھی، کیونکہ اتنے بڑے شہر میں اس کا جاننے والا تو کوئی بھی نہیں تھا، نہ کوئی روک ٹوک تھی۔ لہٰذا بے فکری سے اس نے 9 ماہ کا یہ عرصہ مکمل کیا۔ ہسپتال سے 15 دن کی چھٹی لی، بچے کو جنم دیا اور شہر کے ایک شیلٹر ہوم میں اسے ایڈمٹ کر دیا، یہ کہہ کر کے اس بچے کو اسپتال میں کوئی عورت جاتے ہوئے چھوڑ گئی ہے، لہٰذا میں اسے ایڈمٹ کروانے آئی ہوں۔ شیلٹر ہوم کی انتظامیہ نے سائمہ سے اس کا نام، پتہ اور شناختی کارڈ نمبر لیا
और बच्चे को एडमिट कर लिया। बस फिर क्या था, उस दिन के बाद से साइमा ने दोबारा कभी मुड़कर उस बच्चे की तरफ देखा भी नहीं। वो तो उसे भूल चुकी थी और दोबारा से अपनी ज़िंदगी में मगन हो चुकी थी। 5 साल मज़ीद इस अस्पताल में नौकरी करने के बाद अब वो एक और अस्पताल में काम कर रही थी। अस्पताल बदलने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसका राब्ता इमाद फारूकी से भी ख़त्म हो चुका था और अब इस बात को 20 साल का तवील अरसा गुजर चुका था। शादी उसने भी नहीं की थी क्योंकि अब वो आज़ादी की ज़िंदगी की आदत हो चुकी थी। अपनी आंखें साफ करते हुए वो नौजवान दोबारा से साइमा की तरफ मुड़ा और कहने लगा, मैं वही बच्चा हूँ जिसे तुम आज से 20 साल पहले उस शेल्टर होम में फेंक गई थी। 15 दिन मैंने तुम्हारा पीछा किया तो मैं जान गया था कि मुझे इस अस्पताल में कोई औरत लावारिस छोड़कर नहीं गई थी। ये तुम्हारा अपना किया धरा है। वो दोबारा से साइमा का मुंह दबोचते हुए कहने लगा, तुम्हारे जैसी आवारा औरतों की वजह से जानती हो लोग मुझ जैसे बच्चों को क्या कहते हैं? नाजायज़ औलाद। ये कहते हुए उसने साइमा के मुंह पर थूक दिया और खुद कमरे से बाहर निकल गया। काफ़ी देर साइमा यूं ही बेहिस्सो हरकत फर्श पर पड़ी रही और फिर हिम्मत करके उठी और खुले दरवाजे से बाहर निकल आई। बोझल दिल और मुर्दा कदमों से उसने अपने घर का रुख किया। 20 साल बाद वो गुनाह अब बोझ की सूरत उसके दिलो दिमाग पर छा गया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।